अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर की समरी को डिस्कस करेंगे। ये एक बैलेड है जो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा था और उनकी मशहूर वर्क्स में से एक वर्क है ये। तो हमें पता चलता है कि तीन नौजवान आदमी शादी पर जा रहे होते हैं कि एंशिएंट मरीनर उनमें से एक को रोक लेता है और दो दोस्त जो हैं वो शादी में चले जाते हैं। एक दोस्त को मरीनर जो है वो अपनी आँखों से कैप्चर कर लेता है, रोक लेता है। मरीनर जो है अब कहानी सुनाना शुरू करता है। मरीनर कहता है कि वो एक शिप में था जिसने बंदरगाह को छोड़ा। हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। सूरज तुलू हुआ और फिर सूरज गरूब हुआ। जो वेडिंग गेस्ट था वो बड़ा बेसब्रा हो गया। वो चाहता था कि मुझे मरीनर छोड़ दिया ताकि मैं भी शादी अटेंड करूं। मरीनर उसे कहता है कि जब वो इक्वेटर के पास थे तो तूफ़ान उनसे टकराया। तूफ़ान उनको एंटार्कटिक बर आज़म ले गया जहां पर उन्होंने आइसबर्ग्स को देखा और जो आइस थी उनको चारों तरफ से उनकी शिप को टकरा रही थी। अचानक से एक एल्बाट्रॉस परिंदा आया। हर कोई बहुत खुश था। जो परिंदा था वो सारे समझ रहे थे कि ये इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ है, गॉड के साथ है। अब जो बर्फ़ थी वो टूटना शुरू हुई और शिप जो थी उसने चलना शुरू किया। मगरिब की जो हवाएं थीं वो भी चलना शुरू हुई। एल्बाट्रॉस उनके साथ साथ उड़ता रहा। सारे उसको पेट के तौर पर कंसिडर कर रहे थे कि ये हमारा पालतू परिंदा है। एल्बाट्रॉस भी उनके साथ रहा 9 रातों तक। जो शिप था वो शुमाल की तरफ जा रहा था। फिर आई धुंध और जो मरीनर था उसने एल्बाट्रॉस को कत्ल कर दिया, मार दिया। जो मौसम था वो धुंधला सा हो गया, फॉगी सा। सूरज निकलता, सूरज गरूब हो जाता। सेलर्स को पता था कि मरीनर ने गलत काम किया है। पहले तो धुंध जो थी वो चली गई। सब ने सोचा कि जो परिंदा था वही ज़िम्मेदार था इस धुंध का। फिर वो सारे खुश भी हुए। अचानक से उन्होंने हवा को लूज़ करना शुरू कर दिया, यानी हवा आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। अब उनकी शिप चल नहीं सकती थी। सूरज भी बहुत अजीब नज़र आ रहा था। उनके पास पानी की कमी थी। जो समंदर था वो बिल्कुल साकिन था, मोशनलेस था। जो क्रिएचर्स थी अचानक से स्लाइमी क्रिएचर्स नमूदार होना शुरू हुई। जो पानी था पहले नीला हुआ, फिर सब्ज़ हुआ और रात के टाइम वो सफ़ेद हो जाता। सेलर्स ने सोचा कि कोई स्पिरिट है, कोई रूह है, बदरूह है जो उनके पीछा कर रही है जब से उन्होंने एंटार्कटिक बर आज़म को छोड़ा है। सेलर्स ने मरीनर पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उन्होंने जो परिंदा था एल्बाट्रॉस वो उसकी गर्दन के गिर्द लटका दिया, मरीनर की गर्दन के गिर्द। मरीनर बहुत ज़्यादा प्यासा था। उसने मगरिब से किसी चीज़ को आते हुए देखा। उसने अपनी बाजू के ऊपर बाइट किया ताकि कुछ वो अपने खून के साथ अपने होंठों को थोड़ा वेट कर ले ताकि वो चिल्लाए और दूसरों को ख़बर दे कि शिप उनकी तरफ आ रही है। शायद उनके पास पानी हो और वो पानी से अपनी प्यास बुझा सकें। लेकिन वो एक गोस्ट शिप थी और शिप बिल्कुल स्केलेटन की तरह नज़र आ रही थी। उसके अंदर 2 ही लोग थे, एक मौत थी और दूसरी थी ज़िंदगी के अंदर मौत, यानी मौत के अंदर ज़िंदगी। और लाइफ एंड डेथ जो थी वो असल में एक औरत थी जिसको बीमारी लगी हुई थी, स्किन डिजीज़ थी। डेथ एंड लाइफ एंड डेथ एक गेम खेल रहे थे, डाइस की गेम, और इसमें लाइफ एंड डेथ जो थी उसने ये गेम जीत ली। रात हुई, कश्ती वहाँ से चली गई, सूरज तुलू हुआ और वो सूरज बिल्कुल एक हॉर्न की तरह, सींग की तरह नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। चाँद के साथ एक सितारा भी था। हर कोई जो था वो मरना शुरू हो गया। उन्होंने बद्दुआ दी मरीनर को अपनी आँखों के ज़रिए और फिर वो मर गए। 200 के करीब लोग जो थे मर गए सिवाय मरीनर के। उनके जिस्म से रूहें ऐसे निकली और
جیسے کہ ایک کمان میں سے تیر نکلتا ہے اور وہ روحیں مرینر کے پاس سے ہوتی ہوئیں آسمان کی طرف چلی گئیں۔ بالکل ویسی ہی آواز آئی اس کمان میں سے وہ جس طرح البیٹراس کو مارتے وقت آواز نکلی تھی۔ ویڈنگ گیسٹ جو تھا وہ اب وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جو مرینر ہے وہ بالکل بھوت کی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن مرینر نے اسے بتایا کہ میں بھوت نہیں ہوں، میں اس شپ کے اوپر مرا نہیں تھا۔ جو سلائمی کریچرز ہیں وہ ابھی بھی موجود ہوتی ہیں۔ جو مرینر ہے وہ دعا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا۔ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ اسے لعنتیں بھیجتی ہیں۔ پھر چاند کی روشنی پڑتی ہے شپ کے اوپر، بالکل فراسٹ کی طرح، ایک سردی کی طرح۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ سمندر کے اندر سنیکس جو ہیں، سانپ ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ مرینر کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سلائمی کریچرز ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ وہ ان کو بلیس کرتا ہے، ان کے لیے دعا مانگتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ یہ جو بلیسنگ تھی یہ کرس کو، جو لعنت تھی اس کو توڑ دیتی ہے، اور البیٹراس جو پرندہ تھا وہ اب گر جاتا ہے مرینر کے گلے سے اور سمندر کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اب مرینر دعا کر سکتا ہے۔ مرینر سوتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے پانی کے بارے میں خواب دیکھتا ہے۔ بارش ہوتی ہے اور جب وہ جاگتا ہے تو وہ پانی اکٹھا کرتا ہے، اسے تیز آواز سنائی دیتی ہے ہوا کی۔ وہ ستاروں کو دیکھتا ہے، وہ جنوب سے آتی ہوئی روشنیوں کو دیکھتا ہے۔ ایک پراسرار طاقت شپ کو چلا رہی ہوتی ہے۔ ڈیڈ سیلرز جو ہیں، مردہ سیلرز، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں اور کشتی کو تیار کرتے ہیں۔ ویڈنگ گیسٹ جو تھا وہ اب پھر سے بات کاٹتا ہے مرینر کی۔ مرینر اسے بتاتا ہے ان باڈیز کے بارے میں کہ جو گری پڑی تھیں، 200 ڈیڈ باڈیز، ان کو وہ اب پوزیس ہو چکی تھیں، اینجلز نے ان کی باڈیز کو پوزیس کر لیا تھا۔ پھر صبح کا وقت ہوتا ہے اور وہ جو ڈیڈ باڈیز کے اندر سے روحیں ہیں، اینجلز ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ اسپرٹ جو ہے اب اس کشتی کو چلا رہی ہے اور پرندے جو ہیں وہ ہم گانا گا رہے ہیں، شپ بھی ہے وہ چل رہی ہے۔ اسپرٹ تقریباً 9 فیدم ڈیپ موجود تھی، جس نے مصیبت بنائی تھی کشتی کے لیے انٹارکٹک براعظم سے، لیکن وہ اب کشتی کو لے کے جا رہی تھی ایکویٹر کی طرف۔ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سورج جو ہے وہ میسٹ یعنی بالکل شپ کے درمیان جو ڈنڈا لگا ہوتا ہے اس کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے۔ شپ رکتی ہے اور اس کے بعد جو مرینر ہے وہ اس سے اترنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ہوش جو ہیں وہ بالکل خطا ہو جاتے ہیں، کانشیسنس کو لاسٹ کر دیتا ہے۔ وہ 2 آوازوں کو سنتا ہے، ایک جو جاننا چاہتی تھی کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے البیٹراس کو مارا ہے، اور جو دوسری آواز تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ اس نے اب بہت زیادہ ازالہ کر لیا ہے، مطلب اس نے جو گناہ کیا تھا اس نے کافی ازالہ کر لیا ہے اور اس کو اب ہم مصیبت میں نہیں ڈالیں گے۔ کہ ایک آواز کہتی ہے پھر دیکھو آج سمندر کس طریقے سے کشتی کو بہا کے لے کے جا رہا ہے، تو دوسری آواز کہتی ہے کہ یہ آرڈرز ہیں مون کی طرف سے، اور مون آج ایک عورت کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ جو مون ہے، چاند ہے، وہ خوش ہے آج مرینر کے ساتھ۔ اور ایک آواز کہتی ہے کہ دیکھو کشتی کتنی تیزی سے چل رہی ہے، تو دوسری آواز کہتی ہے کہ ہوا جو ہے وہ ایک ویکیوم بنا رہی ہے اس کشتی کے آگے۔ مرینر جو ہے وہ جاگتا ہے اور جو کرس ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، اور جو سمندر ہے وہ بھی نارمل حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ جو مرینر ہے وہ اب بندرگاہ پہ واپس چلا جاتا ہے۔ مرینر دیکھتا ہے پہاڑیوں کو، چرچ کو۔ مرینر جو ہے ریڈ کلرز کو دیکھتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے جو کہ کھڑے ہوتے ہیں ڈیڈ باڈیز کے ساتھ۔ وہ
اب اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں مرینر کی طرف، مرینر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، مرینر جو ہے ایک کشتی کو دیکھتا ہے، اس کشتی میں پائلٹ ہوتا ہے، نوجوان لڑکا ہوتا ہے، اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک ہرمٹ بھی ہوتا ہے۔ مرینر جو ہے وہ اب امید کر رہا تھا کہ میں اپنے سارے گناہ معاف کروا لوں گا اس ہرمٹ کے آگے کنفیشن کر کے۔ پائلٹ جو ہے وہ ریڈ لائٹس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ شاید ریسکیو سگنل تھا، ایک بہت تیز سی آواز پہ سنائی دیتی ہے، شپ جو ہے وہ سنک ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن مرینر جو ہے پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ پائلٹ جو ہے وہ اسے اٹھا لیتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈیڈ ہے، کہ یہ مر چکا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ مرینر اسے کہانی سناتا ہے ہرمٹ کو اپنی، مرینر اسے بتاتا ہے کہ مرینر پھر ویڈنگ گیسٹ کو بتاتا ہے کہ اس کو ایک احساس سا محسوس ہوتا ہے جب بھی وہ کسی نئے آدمی سے ملتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سٹوری، یہ جو گناہ اس نے کیا ہے، یہ سٹوری وہ اپنے دل سے اتارے اور کسی نئے بندے کو سنائے۔ اور جب تک وہ کہانی سناتا نہیں ہے، درد تکلیف اس کے دل میں رہتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنی کہانی سنا سکے۔ مرینر ویڈنگ گیسٹ کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ چرچ جائیں، بنسبت آپ اس ویڈنگ کو اٹینڈ کرنے کی آپ چرچ جائیے۔ یہ میسیج the message was only people who love God's creation can prevail۔ اس کا یہ مطلب ہے آخری لائنوں میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کریشن سے محبت کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے دعا مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات بھی دیتا ہے۔ ویڈنگ گیسٹ جو ہے اگلے دن وہ جب جاگتا ہے تو وہ ایک بہت ہی عقل مند اور کافی ذہین آدمی بن چکا ہوتا ہے یہ ساری کہانی سننے کے بعد۔ تو یہیں پر یہ دی رائم آف اینشنٹ مرینر کی سٹوری جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ویڈنگ گیسٹ جو تھا وہ سارے ٹائم شادی میں نہیں جاتا، بلکہ وہ وہیں رک کر اینشنٹ مرینر کی کہانی سنتا رہتا ہے۔